اگر تمہارے والدین وہ مشرک ہوں، وہ کافر ہوں، چرونڈ والو ہمارا تعلق ہے دین اسلام کے ساتھ، ہم ہیں کلمہ پڑھنے والے اور کلمہ پڑھ کر آقا علیہ السلام کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنے والے ہیں۔ لیکن والدین کی اہمیت، ان کی فضیلت کو یہاں پر ذرا سنیے گا کہ اگر والدین وہ مسلمان نہ ہوں، والدین کافر ہوں، وہ مشرک ہوں، اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وہ تمہیں کسی ایسی بات کا حکم دیتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کا سبب بنتا ہے، تو پھر اولاد کو چاہیے کہ اپنے مشرک اور کافر والدین کی بات کو ایکسپٹ نہ کرے، ان کی بات کو بولیے مانے نہ۔ لیکن مفسرین اور مفتیان کرام بیان کرتے ہیں کہ اگر والدین مشرک ہیں اور والدین اس کو کہتے ہیں اولاد کو بیٹا ہم نے بتوں کی عبادت کرنی ہے، محترم شبیر صاحب ہم نے بتوں کی عبادت کرنی ہے، ہمیں بت خانے لے چلو تاکہ ہم بتوں کی عبادت کر سکے، تو مفتیان کرام لکھتے ہیں اولاد کو چاہیے کہ کبھی بھی اپنے والدین کو وہاں بت خانے چھوڑ کر نہ آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر چھوڑ کر آئے گا تو وہ بھی شرک کہلانے کے مترادف ہوگا۔ لیکن والدین کسی طریقے سے پہنچ جائیں، والدین کون ہیں؟ مشرک ہیں، کافر ہیں، بتوں کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، گرجا گھر جانا چاہتے ہیں، چرچ جانا چاہتے ہیں، گردوارہ جانا چاہتے ہیں، اور وہ کسی طریقے سے پہنچ جاتے ہیں، عبادت کر لیتے ہیں، پھر اپنی اولاد کو فون کرتے ہیں، پیغام دیتے ہیں کہ بیٹا اب ہمیں یہاں سے لے چلو اپنے گھر میں، تو اولاد پر واجب ہے، اولاد پر واجب ہے، لازم ہے کہ اپنے والدین کو وہاں سے ریسیو کر کے اپنے گھر لے کر آئے۔ یعنی اتنی زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے کہ اگر والدین وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ دین اسلام سے تعلق نہیں رکھتے، کافر ہیں، مشرک ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، سکھ ہیں، کسی بھی مذہب سے تعلق ہے، لیکن پھر بھی ان کی بھی خدمت کرنا، یہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ اب تھوڑا سا اور آگے بڑھیے، ایک اور آیت کریم آپ کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اے بندے ہم نے تمہیں یہ وصیت کی ہے کہ ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ کیا کرنا؟ حسن سلوک کرنا۔ پھر اللہ نے ماں کا ذکر کیا کہ وہ تمہاری ماں جس نے تکلیف اٹھا کر، مشقت اٹھا کر تمہیں جنم دیا، تمہاری پیدائش ہوئی۔ اب اگر عام میں سے کوئی شخص اس وقت موجود ہو کہ جب عورت کا وہ وقت قریب آتا ہے، کہ جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب آتا ہے اور بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ماں کو کتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، کتنی زیادہ تکلیف اٹھا کر، مشقت اٹھا کر ماں اولاد کو جنم دیتی ہے۔ پھر رب نے فرمایا آمینی، 2 سال تک تمہاری ماں تمہیں دودھ پلاتی رہتی ہے۔ یہ بات بیان کر کے آگے الفاظ سننے والے ہیں۔ رب نے ارشاد فرمایا انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، اے بندے اب تم میری ذات کا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا شکر ادا کر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن بیان کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر 3 آیات بینات ایسی ہیں کہ اگر انسان آیت کے ایک حصے پر عمل کر لے اور دوسرے حصے کو ترک کر دے، تو جو انسان نے پہلے حصے پر عمل کیا ہوتا ہے اللہ پاک اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتا، اس کو بھی قبول نہیں کیا جاتا۔ پہلی آیت کریمہ ارشاد فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اطاعت کرو۔ اب اگر کوئی بندہ وہ اللہ کی اطاعت تو کرتا ہے، خدا کی بندگی بجا لاتا ہے، خدا کا شکر کرتا ہے، لیکن آقا علیہ السلام کی اطاعت نہیں کرتا، آقا کی بندگی نہیں کرتا، تو رب فرماتا ہے اے بندے جو تو نے میری اطاعت کی، میری بندگی کی، اے انسان میں اس وقت تک
تیری بندگی کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کروں گا جب تک تم گنبد خضرا حاضر ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر اپنی جبین کو جھکا نہیں لیتے، اپنی پیشانی کو خم نہیں کر لیتے، تب تک تمہاری اطاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ دوسری آیت کریمہ ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب کوئی انسان نماز تو قائم کرتا ہے، جب بھی مسجد سے صدا آتی ہے، مؤذن پکارتا ہے، وہ انسان نماز ادا کرتا ہے، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ صاحب استطاعت ہے لیکن اس کے باوجود وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو اس انسان نے نماز ادا کی ہے، رب فرماتا ہے کہ اے بندے لے جا، میں اس وقت تک تمہاری نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کروں گا جب تک تم میری بارگاہ میں زکوٰۃ ادا نہیں کر لیتے۔ اور اگر کوئی بندہ ہر سال بلا ناغہ زکوٰۃ تو ادا کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، لیکن نماز ادا نہیں کرتا، تو رب پھر بھی فرما رہا ہے اے بندے اگر تو چاہتا ہے تیری زکوٰۃ میری بارگاہ میں قبول ہو جائے تو پہلے تمہیں میرے در پر حاضر ہو کر نماز بھی ادا کرنا ہوگی۔ یعنی دونوں ہی سے آیات کریمہ کے آپس میں کیا ہے، لازم و ملزوم ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جنجوا صاحب جڑے ہوئے ہیں۔ اب تیسری آیت کریمہ جو آج کا ہمارا موضوع ہے، کیا ارشاد فرمایا انشکر لی والی والدیک، اے بندے تو میری ذات کا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا شکر ادا کر۔ اب مجھے بتائیے اللہ رب العزت نے ہمیں جتنی نعمتوں سے نواز رکھا ہے، ہم اللہ کی ذات کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ ہم اگر فقط اپنے جسم پر غور کریں اور ان اعضاء میں سے ایک عضو کو لے لے، مثلا آنکھوں کو لے لے، اگر کوئی انسان دیکھ سکتا ہے تو ان کی قدر و قیمت کو نہیں پہچان رہا، جو نہیں دیکھ سکتا ذرا اس سے جا کر پوچھے کہ قدر اور قیمت کیا ہوتی ہے۔ ہم تو اگر ان آنکھوں کا رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیں تو شکر بجا نہیں لا سکتے، چاہے جائے کہ ہم سارے جسم کا اور ساری نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اگر کوئی بندہ وہ خدا کا شکر ادا کرتا ہے لیکن اپنے والدین کا شکر ادا نہیں کرتا، اپنے والد کا، اپنی والدہ کا شکر ادا نہیں کرتا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ انسان جو تو نے رب کا شکر ادا کیا ہے، اللہ پاک اس کو بھی اپنی بارگاہ میں اس وقت تک قبول نہیں فرمائے گا جب تک تم اپنے والدین کا شکر ادا نہیں کر لیتے۔ یعنی اتنی زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کی۔ رب نے فرمایا اے انسان اگر میری بارگاہ میں میرا شکر ادا کرنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے والدین کے ساتھ تمہیں جانا پڑے گا، ان کے پاس، ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان کا شکر ادا کرنا ہوگا، ان کی خدمت کرنا ہوگی، تب جو تو نے میرا شکر ادا کیا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤں گا۔ اب اس پورشن کو ذرا تھوڑا یہاں پر رکھیے، اب تھوڑا سا احادیث مبارکہ کی طرف بڑھنا چاہوں گا کیونکہ مجھے ٹائم کا بھی لحاظ ہے۔ احادیث مبارکہ کا اگر مطالعہ کریں تو اب ان احادیث مبارکہ کو ہم نے ذرا توجہ کے ساتھ سماعت کرنا ہے اور ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالنا۔ ہر حدیث مبارکہ کو سنیے اور سن کر اپنے گریبان میں جھانکیے، اپنی ذات میں، اپنے نفس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ آج ہمارا شمار کن لوگوں میں ہو رہا ہے۔ آیا کہ ہم لوگ والدین کی خدمت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اگر کر رہے ہیں تو رب کی بارگاہ میں جتنا شکر ادا کر سکتے ہیں شکر ادا کیجئے، اور اگر نہیں کر رہے تو خدا را ان حدیث مبارکہ کو سننے کے بعد آپ سے التماس کرنا چاہوں گا کہ مسجد سے اٹھ کر جب آپ گھروں کو جائیں تو ہمارا تعلق جو پہلے والدین کے ساتھ تھا ایسا تعلق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ تعلق مضبوط تعلق کے اندر ڈھل جانا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا راغب انفن راغب انفن راغب انفن، حضور نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اس شخص کا ناک خاک آلود ہو جائے، ناک خاک آلود ہو جائے۔ آسان لفظوں میں سن لیں، اللہ پاک کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے۔ قیلا من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ کس کے بارے میں فرما رہے ہیں
کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلیہما فلم یدخل الجنہ. جس انسان نے اپنے